لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. ایک اور صلوات پڑھیے محمد ایک سورہ حمد کی درخواست ہے مرحوم نور علی بھائی وکیل، مرحومہ گلبانو وکیل اور وکیل فیملی کے تمام عنوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ الصمد. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ان کے مقابل میں تکبر دکھایا، غرور دکھایا. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی وہ جنت میں جا سکیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ وہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو باہر نکال دے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرمین کو اجر دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں. یہ آیت اور اس طرح کی دوسری بہت ساری آیتیں قرآن میں موجود ہیں. اب یہ بات شروع کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ان 5 مجالس میں جو مجھے ظاہراً خطاب کرنا ہے، اور اس میں ہر دن کا موضوع الگ الگ ہے.
اور مجھے نہیں پتا پیغام اب کو آیا تو موضوع عنوان بھی آیا، ٹاپک بھی آیا یا نہیں آیا، تو میں ٹاپک آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے بہت انگلش نہیں آتی، لیکن ظاہراً اس کو پرائڈ یا ایروگنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں تکبر، اور یہ اردو کہنا شاید غلط ہے، یہ عربی لفظ ہے تکبر، قرآن نے استعمال کیا۔ تو ہماری مجلس جو ہوگی وہ اسی تکبر کے اوپر ہوگی، اور ایک چھوٹا سا مقدمہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر تکبر کے بارے میں چند حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، اس کے اثرات، اور اگر موقع رہا تو ایک اسی سے ریلیٹڈ ایک داستان، اور مجلس آپ کی انشاءاللہ اختتام تک۔ عام طور سے محمد علی بھائی مجھے کہہ دیتے تھے کہ اتنی دیر پڑھنا ہے، لیکن آج انہوں نے نہیں کہا، تو یہ میرے پاس وقت ہے، ورنہ جنرلی جب ان کے وہاں مجلس پڑھنے جاتا ہوں تو پہلے سے وہ اتنے منظم ہیں کہ وہ مجھے بتا دیتے ہیں کہ اتنے منٹ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اب آپ کی بھی طاقت مجھے آزمانا ہوگی کہ آپ کی طاقت کتنی ہے۔ انشاءاللہ ایک اور صلوات پڑھیے محمد خداوند عالم نے انسان کو یہ کہہ کر بڑی تعریف کی، لقد احسن فی احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تقویم کا مطلب کہتے ہیں ظاہری اسٹرکچر، ہم اگر الفاظ بدل کہہ دیں تو یہ باڈی، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کی جو باڈی ہے اس سے بہتر کوئی اور باڈی نہیں بنائی۔ احسن تقویم یعنی اس سے اور بہتر کوئی جسم کا تصور، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں، تصور خدا کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے وہاں تو ہمیشہ گنجائش رہتی ہے کہ ایک سے ایک بڑھ کے آتا رہے، اور کبھی اللہ کے وہاں اینڈ نہیں ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بیسٹ اسٹرکچر دے کر پیدا کیا، بیسٹ جسم دے کر پیدا کیا۔ اب جب آپ جسم کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں بیوٹی کمپٹیشن ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس اسٹرکچر میں بھی الگ سے بیوٹی کو خود ڈھونڈ لیا ہے، ورنہ یہ بیوٹی کمپٹیشن نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تو ہر بدن کو بہتر بنایا ہے۔ تو یہ ڈھونڈ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ بھئی انہوں نے ایک معیار بنا لیا ہے، ایک اسکیل، ٹھیک ہے، ایک پیرامیٹر، ہمارے اردو میں کہتے ہیں کہ میزان، ایک معیار اور ملاک بنا لیا ہے۔ اب اگر آپ کہیے کہ مثلا ایک انسان خوبصورت ہے اور کوئلے کی طرح کالا ہے، تو ہمارے شاید کسی یورپ میں یہ بات قبول کی جائے، ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں یہ کیا بکواس ہے، خوبصورتی کا تصور بلیکنیس سے کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ہمارے ہندوستان میں نہیں ہو سکتا، کسی اور جگہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی آنکھ، تو اس کا اگزامپل کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہرنوں کی طرح ہو تو بیوٹیفل آئی، یہ بہت خوبصورت آنکھ ہے۔ اسی طرح جب ناک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ناک ستوا ہونا چاہیے، چپٹے نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ناک کی ہے۔ پھر اگر آپ اسی طرح بات کریں کہ بھئی ہونٹ، تو اگر شاعرانہ بات کریں تو کہتے ہیں بھئی گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں اس میں نہ جاؤں بہت مقدمے میں، تو ظاہری اسٹرکچر کے لیے خود اللہ کرے میں نے سب سے بیسٹ بنایا انسان کو، میں نے انسان کو جسم سب سے بہتر عطا کیا، اس کے باوجود انسان خوبصورتی ڈھونڈ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی خدا کہتا ہے کہ انسان کے جسم سے زیادہ، خلق سے زیادہ خلق کا خوبصورت ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ خلق کہتے تھے اسٹرکچر کو، عربی میں خلق کہتے اسی جسم کو۔ خلق کس کو کہتے ہیں؟ وہ اندر جو آپ کے اندر کمال عطا کیا ہے اس کے بیلنس کرنے کو ہم خلق کہتے ہیں۔ تو جس طرح جسم کے خوبصورتی کے لیے ہر انسان کے ہر اعضاء کا
پیرامیٹر پہ اترنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تمہارا بدن کتنا بھی خوبصورت ہو اور اندر تمہارے جو کمال ہے اس میں بیلنس نہیں پیدا کیا تو تم سب سے بدتر انسان ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ بلکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں. پھر کہتا ہے کہ تھوڑا نیچے آ جاؤ، انسان کہلانے نہیں، جانور ہے. پھر کہتا ہے نہیں، جانور بھی نہیں، جانور بھی کچھ اچھا ہوتا ہے، اس سے بھی نیچے ہے. تو مجھے کیا ہے کہ یہ پتھر ہے، انسان کہاں ہے؟ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ باطنی خوبصورتی بھی ضروری ہے. اسی لیے اللہ کا رسول ہمیشہ کہتا تھا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے آسمان سے نازل ہی اس بنا پر کیا ہے کہ میں انسانوں کے اندرونی کمال کو بیلنس میں لا دوں، کمال تک لیا دوں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز، حتیٰ آپ قرآنی دلیل سے کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن سے کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی چیز جو انسان کو برباد کرنے والی ہے، قرآن کیا بتائے؟ تکبر. آپ دیکھیے، یعنی سارے گناہوں میں، سارے جو ہے بد اخلاقی میں جو ہر بد اخلاقی کی کنجی ہے وہ تکبر. ٹھیک ہے، اب تکبر تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے. کسی کو اپنی خوبصورتی کا تکبر ہے تو اب یہی خوبصورتی اس کو جہنم میں لے جائے گی. عجب ہے یہ اللہ کا قانون. تو اب خوبصورتی، یہ تکبر تو بہت ساری چیزوں کا انسان کا ہوتا ہے. مثلا آپ دیکھیے، تکبر یہ کپڑا بھی پہننے کا ہو سکتا ہے. میں نے یہ کپڑا زیب تین کیا، آج آپ کو نظر بھی آ سکتا ہے میرا کپڑا جانتے ہو 10 لاکھ کا ہے. اب یہی کپڑا اس کو جہنم میں لے جائے گا. ٹھیک ہے، آپ اسی طرح آ جائیے روزی کے بارے میں. میرا کوئی دنیا میں مقابلہ کر سکتا ہے، میں سب سے زیادہ دنیا میں ثروت مند ہوں، یہی اس کو ثروت لے جائے گی وہاں. اور اللہ کا انتظام دیکھیے، جو جس چیز کا غرور کرتا ہے، امام زمانہ کہتے ہیں اللہ اسی چیز سے اس کو پٹکتا ہے. عجب میں نے روایت کے جملہ کیا کہ اگر کوئی انسان اپنی خوبصورتی پہ ناز کیا، اس نے تکبر کیا، یہی خوبصورتی اس کو ذلت عطا کرے گی. آپ یہ کہو. اب آپ سوچئے کہ قرآن میں سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا جو ہے بد اخلاقی کا جو ذکر کیا ہے، اس سے قرآن نے اسی لفظ تکبر کو کیا. تکبر، آپ اسی آیت جو میں نے پڑھی دیکھی، خاص لہجہ ہے اس کا. اللہ کہتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، جو لوگ میری آیتوں کو جھٹلائیں گے، واستکبروا عنہا، یہ واستکبروا عنہا اس کے ہماری آیتوں کے مقابلے میں اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے کو ہماری آیتوں کے مقابل میں کچھ سمجھتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کی وہ اس لائق بھی نہیں کہ آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جتنا تکبر کریں گے اتنا ہی وہ خدا سے دور ہوں گے. ابواب السماء ایک کنایہ بھی ہے، ایک اشارہ بھی ہے کہ آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کے لیے دروازہ کس کا کھلتا ہے؟ جس میں اللہ کی رحمت نازل ہو. لیکن جس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس کے لیے کبھی بھی آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. اس کے بعد والا جو جملہ ہے کہ ایک تو آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، دوسری بات وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ کسی بھی صورت میں جنت میں نہیں جا سکتے. تو آپ دیکھیے، ایک طرف غضب خدا کا اور دوسرے رحمت سے دوری. جنت ایک کرایہ ہے کہ ہرگز میری نعمت ان کو نہیں ملے گی، اور وہ بھی کون سی نعمت؟ جو ہمیشہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. پھر ایک مثال دیتا ہے اللہ، ایسی مثال جو دنیا میں کسی انسان کے لیے بس میں ہی نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے. وہ کیا کہتا ہے؟ حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ یہ اونٹ کیا ہو جائے، فی سم الخیاط،
نڈل کے سوئی کے سوراخ سے وہ اونٹ گزر جائے. تو جس طرح اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے اسی طرح تکبر والے انسان کا نجات پانا ممکن نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ ایک عجیب بات ہے یہاں. اور انسان میں اچھا یہ بھی میں آپ کا سناتا ہوں کئی اثرات کس کا کیا ہوگا. مثلا آج آپ کوئی بھی انسان یہ بھی جان لیجئے تکبر سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی انسان تکبر سے ظاہراً خالی نہیں ہو. دیکھیے اب یہی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. عزت نفس ایک الگ چیز ہوتی ہے. عزت نفس کو بہت سراہا گیا ہے. عزت نفس ہو آپ کے پاس. اب عزت نفس کو اگر میں آپ کو بیان کرنا چاہوں کہ عزت نفس کیا ہے تو ایک بہت دو جملے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. سکندر اعظم جو ہے فتح کر کے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک جو ہے, اب آپ اگر اس زمانے میں مثال دی جائے تو ایک ایسا آدمی جو دبا کچلا گندا کپڑا پہنے ہوئے سورج کی روشنی لے رہا ہے بیٹھا ہوں اور لاؤ لشکر کے ساتھ ہے, کھڑا ہو گیا, پوچھا آج بہت خوش ہوں میں سکندر اعظم, کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو مجھ سے, بہت خوش ہوں آدمی, جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا. میں سکندر اعظم ہوں, یہ بھی کہہ رہا کہ میں سکندر اعظم ہوں, کچھ مانگنا ہے مانگ لو, آج جو مانگو گے میں بہت خوش ہو چکی تمہیں دے دوں گا. اس نے بس اتنی مہربانی کرو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. تجھے کیوں؟ کہتا کہ یہ دھوپ سورج کی میں لے سکوں. اس کو کہتے ہیں عزت نفس. تمہیں اپنے مال پر ناز ہے, مجھے اپنی ذات پر ناز ہے. تو یہ جو عزت نفس کی تعریف کی گئی ہے, لیکن تکبر کی مذمت کی گئی. اور اس حد تک مذمت کہ ایک حدیث میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اصول الکفر ثلاثۃ, کفر کی جڑیں تین ہیں. اصول الکفر ثلاثۃ, کفر کی جڑیں تین ہیں. پوچھو کیا ہے تین جڑ؟ پہلے کہتے تھے اس میں کیا ہے, حرص لالچ, دوسرے تکبر, اور تیسری چیز ہے حسد. اور شاید میں حسد کے اوپر بات کروں گا چونکہ مجھے وہ لکھ کے آیا ہے, لیکن حرص کے اوپر شاید حرص بھی آیا ہے اب انشاءاللہ جو ہے. تو ایک یہ تکبر. پھر مثال امام نے دی کہ لالچ نے جناب آدم کو جنت سے باہر کر دیا. دنیا بھر کی نعمت کھانے کو تھی, خالی ایک درخت کے پاس جانے سے روکا تھا, لیکن وہ چلے گئے, جنت سے چلے گئے باہر. تکبر. اب میں ایک حدیث اسی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے امام علیہ السلام کی حدیث میں آیا, امام فرماتے ہیں 1 گھنٹے کا تکبر ساعت ہے, ساعت واحدہ ہے وہ روایت کا جملہ. 1 گھنٹے کے تکبر نے 6000 سال کی عبادت پہ پانی پھینک دیا. یہ امام نے فرمایا. کہتے دیکھو تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک شاید واد کا بس 1 گھنٹہ نہیں ہوتا ہے, کہتے شاید چند سیکنڈ میں اس نے 6000 سال کی عبادت کو پانی پھینک دیا. تو ایک یہ بھی چیز ہے کہ آپ کتنے بھی اللہ کے بندے بن جائیے, ادھر تکبر کیا اور آپ گئے, ہلاکت آپ کا مقدر بن گئے, ہلاکت آپ کا نصیب بن گیا. میں نے اسی لکھا کہ دعائے افتتاح میں مولا امام زمانہ نے عجب جملہ فرمایا ہے. فرمایا اللہ کے ایک بنیادی قانون میں ہے یضع المستکبرین, ہر تکبر کرنے والے کو ذلیل کرنا. قانون خدا یہ, ہر تکبر کرنے والے کو ذلیل کرنا, پٹکنا. یہ نہیں ہو سکتا تکبر کرے. اور اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ تکبر جیسے مادی ہوتا ہے, میں نے کہا کہ وجہ کپڑے کا, خوبصورتی کا, مال کا, یہ ہو سکتا, اسی طرح روحانی تکبر اور زیادہ خطرناک ہے. میں بڑا عالم ہوں, میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑا اچھا انسان ہوں. جیسے ہی آپ نے یہ سوچ لیا تو کیا ہوگا,
یہ اور زیادہ مشکل مسئلہ ہوتا ہے روحانی تکبر. اچھا روحانی تکبر اسی میں ہے کسی کو انسان اپنے سامنے حقیر سمجھ، ہر آدمی کو حقیر سمجھتا ہے، جتنے بھی آ جائیں. اب آپ آئیے بات تو یہیں میں ایک داستان سناتا ہوں آپ کو تاکہ یہ یاد رہے گا آپ کو کہ بھئی یہ داستان کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ جب بھی تکبر کر یاد کریں گے تو یہ بھی یاد آ جائے گا. جناب عیسیٰ کی ایک خاص خصوصیت پہچان کیا تھی؟ ان کی پہچان تھی کہ ہمیشہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کرنے کے لیے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی اس گاؤں، کبھی اس طرح وہ ہمیشہ سفر کرتے رہتے. اب جناب عیسیٰ ایک جگہ گئے، دیکھا وہ ایک عیسائی راہب کا عبادت خانہ اور سالوں سے عبادت صرف عبادت کرتا ہے. اچھا اتنا ہی بڑا عابد تھا کہ جناب عیسیٰ کو اس سے بات کرنے کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے بات کروں، اس کے پہلو جا کے. آج آپ دیکھتے کوئی آدمی ایسا نظر آیا جو ہمیں بہت احترام والا، تو ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا اس کا توجہ اپنی طرف کرنا چاہیے تو کیا کرے، سلام کر کے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کچھ بات کریں گے. تو جناب عیسیٰ کو اس کی عبادت اتنا ہی اچھی لگی کہ جناب عیسیٰ نے راستہ چھوڑا، کہا اس کے پاس بیٹھیں گے. آ کر بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تو بات چیت ہو رہی تھی. اتنے میں دیکھا ایک گنہگار جوان ادھر ہی سے گزر رہا. ان دونوں پہ نظر پڑی تو کہتا ہے میں نے سر جھکا لیا کہ کہیں یہ مجھے نہ دیکھ لیں. ایک نبی خدا ہے، روح اللہ ہے، اور ایک ایسا عابد ہے، اور میرے جیسا بدبخت انسان جو ہے گنہگار انسان کو دیکھے گا تو پھر اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو اس نے کہا میں شرم سے سر جھکا لیا کہ ان کی نظر مجھ سے نہ ٹکرائے اور کہیں مجھے بلا نہ لے یا کہیں مجھے دعوت نہ دے دے کہ آ جاؤ بیٹھو. بس یہ اب سر چکایا اور اللہ سے کہا کہ اللہ اگر بلا لیا تو مارا گیا، میں رسوا ہو جاؤں گا. ان نبیوں کو تو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، یہ عابد بھی بڑا پہنچا ہوا ہے تو اے اللہ یہ بھی جانتا ہوگا تو میری عزت چلی جائے گی. اے اللہ میری عزت بچا لے. ان کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا. کہتے بس دل میں دعا کر کے کرتے 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 آگے بڑھ رہے تھے. دیکھا وہ عابد باہر نکل رہا ہے. اب دھپ سے ہو گیا دل کی، جس سے بچنا چاہتے تھے وہی سامنے آ گیا. اب جب آیا وہ سامنے تو اس نے اس کو دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ اس طرح کے انسان سے قیامت میں میرا سامنا نہ کرانا، اس دنیا میں کیا، اے اللہ مجھے اس آدمی سے صورت نہ دکھا، یہاں بھی نہیں میں قیامت میں بھی اس آدمی کو دیکھنا نہیں چاہتا کہ میرا سامنا آمنا اس آدمی سے نہ ہو. اتنا گندا آدمی. جناب عیسیٰ کو وہی ہوئی، جا کر کہو تو تمہاری دعا قبول ہے. اس عابد سے کہو تمہاری دعا ایکسپٹ، تمہاری دعا قبول. اب نہ تمہارا اس دنیا میں کسی انسان سے اس طرح کے ہوگا نہ آخرت میں ہوگا. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا اور اس کو اپنے توبہ کرنے کی بنا پر جنت میں جانا. تو تمہیں ظاہر سی بات ہے نہ جنت والے کا جہنم میں سامنا ہوگا. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو آپ دیکھیں ایک بڑے سے بڑے عابد کو بھی اللہ کیا کہہ رہا ہے، ایک لمحے کا تکبر تمہیں ہلاکت میں ڈال دے گا، تمہیں ہمیشہ کیا ہے ختم کر دے گا، برباد کر دے گا. اچھا ایک چیز اور عقلی بھی ہے، آپ جان لیجئے کسی بھی انسان کے لیے جس دن تکبر پیدا ہوا ترقی کرنے کا راستہ بند. جس فیلڈ میں ہوا اس میں راستہ بند. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سوچتے ہیں کہ بھئی میں تو سب سے بڑا ہوں، اب آگے میرے لیے گنجائش نہیں آگے بڑھنے کی. لیکن اگر آپ کے پاس اسی کے مقابل میں تواضع ہے تو جتنا راستہ طے کرتے جائیں گے اتنا ترقی کا راستہ آپ کے لیے کھلتا جائے گا. یہ عجب ہے اللہ کی شان. کہ تمہارا کام ہے تواضع کرنا اور میرا کام ہے کیا. آج یہ چیز سمجھاتے سمجھاتے مولوی تھک جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک جگہ میں نے ایک نبی کے لیے پڑھا کہ دیکھو اے میرے رسول یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو. اچھا کام جتنا کرو تمہارا کام ہے دفن کرتے جاؤ، اس کو چھپاتے جاؤ. اور انسان کیا کرتا ہے، میں بہت کبھی
افسوس کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے جو ہے یہ چیز کیسے کسی کے سامنے لا دیتا ہے، اور کیسے بندے ہیں تیرے. آپ اسی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مثال میں لانا چاہتا ہوں. اسی بمبئی میں ایک بار روڈ سے گزر رہا تھا، ایک مومن دوسرے روڈ پہ تھا، اس نے روڈ کراس کیا اور میرے پاس آیا اور اس نے کہا مول صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی بات چیت نہیں، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا. اتفاق یہ دیکھیے تو اب وعلیکم السلام. خیر میں نے پوچھا خیریت ہے؟ کہا. اس آدمی جو بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی موضوع اور مثلا ایک ٹاپک کے، ایک مقدمے کے، اس نے کہا مولوی صاحب پتہ ہے 40 سال سے میری نماز شب قضا نہیں ہوئی. میں نے سر پیٹ لیا. میں نے کہا کیا کیا تم نے کیا یہ کام؟ تو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہی کام ہے. تم اس کو چھپاتے، اللہ سب کو بتا دیتا تھا. اور تم نے کیا کیا؟ الٹا کر دیا. تم نے بتا دیا تو اب کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنا بھی، اگر آپ کہو مثلا یہ کہو یہ لفظ نہیں صحیح ہے، لیکن یہ مائک لے کے بھی اعلان کرو گے نا، کسی بھی انسان کو تمہارے لیے عزت پیدا نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. یہ چیز جو ہے انسانوں میں اس حد تک پائی جاتی ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا کام، خواہش کیا ہوتی ہے؟ سب کو بتا دو. میں نے کہا میں تو بہت کہتا ہوں، مسجد میں ایک پنکھا دیا ہے، نام پہلے لکھا ہے. کس کو بتانا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے، مومنین کو. جس کو بتانا چاہتے ہو وہ سب سے پہلے جانتا ہے. ایون تم نیت نہیں کرتے ہو تمہیں جان جاتا ہے. اور جو اجر دینے والا وہی ہے. میں تو اجر دینے والا نہیں ہوں، یا مومنین جو نماز پڑھنے والے اجر تو نہیں دیں گے. جو کہتے تکبر، آپ یہ کام نہ کریں. اور اب میں نے کہا 2-3 اثر سناتا ہوں، دیکھیے کتنی عجب عجب اثرات اس تکبر کے بتائے گئے. ایک جملہ امام کا تھا، میں نے پہلے سنایا آپ کو کہ ایک اثر تکبر کا کیا ہوگا. آپ کی سالوں کی عبادت، محنت پہ سیکنڈوں میں پانی پھر جائے. یہ ایک بات ہے. ایک حدیث امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، امام باقر فرماتے ہیں جتنا انسانوں میں تکبر بڑھتا جائے گا، اللہ اس کی اتنی ہی عقل کو ختم کرتا جائے گا. آپ جانتے ہیں انسانی شرافت اس کی عقل ہے. انسان کے وجود میں عقل سے بہتر کوئی چیز نہیں رکھی گئی. ایون یہ تک کہا گیا کہ انسان ہی ہے اپنی عقل کی بنا پر. انسان جو بنا ہے وہ اپنے عقل کی بنا پر بنا ہے. اگر انسان کے پاس، اچھا یہ بھی ہے، آپ حدیث کا جملہ ہے، دنیا میں جو سب سے کم چیز اللہ نے تقسیم کی ہے وہ عقل ہے. عقل انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا، یہ حدیث امام علی علیہ السلام کی ہے، فرمایا عقل وہ ہے ما عبد بہ الرحمن، جس کی بنا پر اللہ اپنے بندے کو کیا کرتا ہے؟ بندگی کی طرف لے آتا ہے. وَاقْتُسِبَ بِهِ الْجَنَانِ، اور یہی عقل جو ہے انسان کو جنت تک پہنچا دیتی. تو آپ دیکھیے یہ عقل انسان کی ایک انمول شے کا نام ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. سچائی یہ ہے کہ یہ عقل ہی ہے جو انسان کی بنیاد ہے، اور ایک ایسی چیز ہے انسان کے وجود میں جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اور امام فرماتے ہیں کیا؟ جتنا تمہارے اندر تکبر بڑھے گا، اللہ اتنی عقل تمہاری کم 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 کم، حتیٰ یہ فرمایا قل او کثرا، چاہے تکبر کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، جتنا ادھر سے بڑھتا جائے گا اتنا ادھر سے کم ہوتا جائے گا. اللہ واقعی کسی کے ساتھ یہ نہ کرے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس تکبر جیسی بیماری سے بچا لے، تاکہ ہم جو ہے اے اللہ اس اپنی ایک انمول شے کو اپنے ہاتھوں سے گنوا نہ دے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو انسان کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ، اور یہ بھی یاد رکھے کہ تکبر آیا نہ تو بڑی آسانی سے جاتا نہیں کسی سے. کسی کے پاس بھی آیا نا، کسی بھی مرحلے پہ آیا تو آسانی سے جاتا نہیں ہے. اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، مرتے مرتے بھی وہ یہی کر کے جاتا ہے. تو اب آپ سوچ لیجیے
کہ جب یہ چیز اتنی حد تک ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان مرتے مرتے بھی کوئی چیز چھوڑ کے جائے گا ہی نہیں جو اس کے نام اعمال میں درج ہو. اللہ کہہ رہا پہلے ہی سے تم ایسی چیز لاؤ جس سے تمہارے دروازے آسمان کے کھل جائیں. اور اب تکبر کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس سے ہرگز اس کے دروازے نہیں کھلیں. تو ایک چیز، ایک سب سے بڑا جو نقصان مجھے لگتا ہے روایتوں میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ چھوڑ دیجیے کہ بھئی 1 سیکنڈ میں اتنے 1000 سال کی عبادت چلی جائے گی. اس سب سے بڑی یہ ہے کہ تکبر سے انسان کی عقل ختم ہو جائے. اور عقل ختم ہوئی تو انسان کبھی جانور اور پھر اس کے بعد جمادات. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کوشش کرنا ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی صورت میں پیدا نہ ہو. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اماموں نے کتنی حد تک، کبھی آپ سوچتے ہیں یا نہیں، رسول اللہ کی سیرت میں ایک آدمی گاؤں سے آیا ہے، کپڑے گندے ہیں، خاک پورے وجود پہ ہے، کوئی پکا تو روڈ تھا نہیں اور ایسے ہی چلتے تھے وہ. اور جب وہ مسجد میں آتا ہے رسول اللہ آبا بٹھا کے کہتے اس پہ بیٹھو. کتنا بڑا انسان کے اندر تواضع ہونا چاہیے کہ رسول جو سب سے دنیا میں عظیم پرسنالٹی کا نام ہے، وہ جو ہے ایک آدمی آیا ہے، ابھی مومن بھی نہیں ہے، ابھی تو اس کے پاس کوئی کمال ہے بھی نہیں ہے، بس سامنا ہوا ہے. اس کی انسانیت کو دیکھ کر رسول اللہ نے اپنی ابا بچا بچھا دی. آپ بیٹھ جائیں. پھر سوچیے اس مرحلے میں انسان کو آنے کے لیے کتنا اپنے آپ کو گراؤنڈ ٹو ارتھ کرنا پڑے گا، کتنا آپ کو زمین کے میں رہنا ہوگا کہ آپ اڑنے نہ پائے اس طرح کی چیز سے. تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ایسی بیماری خداوند عالم نے جو ہے انسانوں میں رکھی نہیں، انسان خود اپنا لیتا ہے کہ اس کے نتیجے بہت بہت خراب. آپ اسی لیے دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے اسی تکبر کا تھا. اسی لیے ایک دوسری حدیث میں آیا ہے التکبر راس کل خطیۃ والراس الطغیان والراس المعصیہ. کہتے ہیں یہ تکبر جانتے ہو کیا ہے؟ ہر سرکشی کے پیچھے جڑ کیا ہے؟ تکبر. ہر آپ اللہ کی باؤنڈری جو کراس کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ تکبر. پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر معصیت جو گناہ ہوا ہے نا اس کے پیچھے تکبر ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں. تو ایک آدمی یہ بھی بڑی اچھی آسانی سے انالائز کر سکتا ہے کہ اگر میں معصیت کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں تکبر میرے وجود میں پایا جاتا ہے. اگر تکبر نہ ہوتا تو ہرگز میں، اب ایک مثال ہے، جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ تو اللہ میاں کر کیا لیں گے؟ دیکھیے اگر یہ ڈر ہوتا کہ ادھر جھوٹ بولا اور ادھر رسوا کرے گا، بولے گا کوئی نہیں بولے گا، سچائی ہے کوئی نہیں بولے گا. لیکن یہ جو سرکشی پائی جاتی ہے انسانوں میں، بغاوت جو پائی جاتی ہے، یہ نافرمانی کی جو کیڑا انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ اپنے کو کوئی سمجھنے لگتا ہے. ورنہ آپ جانتے ہیں، اب ایک مثال لیا تھا، پھر تاریخی آپ دیکھیے، یہ بھی تاریخی مثال ہے. پیغمبر اکرم نے آخری سال زندگی کا رہا ہوگا یا 1 سال پہلے، ظاہر جتنے بھی عرب خطے کے ارد گرد ملک تھے سب کو اسلام کی طرف دعوت دی، خط لکھ کے. حتیٰ آج ہمارے پاس ایک پورا مجموعہ ہے پیغمبر کا، مکاتیب نبی، پیغمبر کے خطوط جو آخری زمانے میں بادشاہوں کو لکھے اسلام قبول کرو. اسی میں سے ایک خسرو کو لکھا، خسرو پرویز کو لکھا. اب خسرو پرویز ایرانی تھا، بہت بہت پاورفل اس وقت ایران کی حکومت تھی. اتنا ہی تھا کہ سپر پاور اپنے آپ کو کہہ دیتے. اور جناب عبداللہ کو خط دیا، لے جاؤ. خط لے کے گئے اور قاصد، اب تو ظاہر سی بات، قاصد لا کے خط دیا اور خط ان کے ہاتھوں میں آیا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد ابن عبداللہ الی خسرو پرویز. یہ بس پیغمبر نے اپنا، اللہ کے بعد اپنا پہلے نام لکھا، میرا نام نہیں لکھا. میں تو سپر پاور ہوں.
میں سپر پاور ہوں اور میرا نام پہلے لکھنا چاہیے، میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا۔ اس نے کہا کہ یہ خط پاڑ دو مجھے، اب آگے کچھ نہیں سننا۔ جس کو میرے سپر پاور پر بھروسہ نہ ہو، یقین نہ ہو، احترام نہ ہو، مجھے اس نے جناب عبداللہ کا جواب دیجئے، کہا جواب مل جائے گا، جاؤ، کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد اس نے خط لکھا یمن کے اپنے گورنر کو، اس نے خط لکھا، ظاہراً اس کا نام زازان تھا جو گورنر تھا۔ 2 آدمی ایسے طاقتور مدینے بھیجو، ایک آدمی مدینے میں آیا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو بھیجو اور اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ 2 آدمی ایسے بھیجو وہاں یمن سے، اور ان کو کہو کہ وہ میرے پاس لے آئیں ان کو، اور ان کی سرگردن سے جدا کر دو۔ اس نے کیا کیا؟ تاریخ کہتی ہے زادان کو ملا تو اس نے 2 آدمی بلائے اپنے فوجیوں کو اور کہا جاؤ یہ کام تمہیں کرنا ہے مدینے میں آئے دونوں۔ اس نے یمن کے بادشاہ نے بھی خط لکھا، بھائی ہمارے پاس سپر پاور بادشاہ کا حکم ہے، آپ کو گرفتار کر کے اس کے پاس بھیج دیں، ہمارا کام یہی ہے، یہ 2 آدمی جاتے ہیں، آپ آسانی سے چلے جائیے ورنہ یہ۔ وہ خط پیغمبر کو دے دیا گیا، پیغمبر کو ملا، کہا جواب یہ، کہا کل جواب ملے۔ جواب اب دوسرے دن ہوا تو جواب فرمایا پیغمبر نے، جا کر کہہ دو کل رات کو 7 بجے خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے ذبح کر دیا ہے، جا کر کہہ دو۔ اور اب یہ ہمارا پیغام اپنے یمن کے بادشاہ کو بھی بتا دو کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تو حکومت تمہارے ہاتھ میں باقی رہے گی، ورنہ انتظار کرو، اسلام ہر ایک کی حکومت چھین لے گا۔ ٹھیک ہے، اب ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں، جو خسرو پرویز اتنی بڑی دھمکی دے رہے تھے، وہ ایک سانس کے مالک نہیں ہوئے جب تک اللہ نے نہیں چاہا۔ سپر پاور ہے، آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہہ رہے ہیں نا، جب اللہ چاہتا ہے ایک ایسی رسی اینٹھ دیتا ہے کہ ایک سانس لینا۔ اسی لیے ایک عجب چیز کہنا چاہتا ہوں، آج آپ دیکھ لیجئے انسان کتنا بڑی بات کرتا ہے، باتیں تو اتنی بڑی بڑی ماشاءاللہ کرتا ہے کہ دنیا فتح کر لیں گے، اور ایک وائرس آ جاتا ہے تو گھر میں قید ہو کے رہ جاتا ہے، میں تو اب کسی سے بات نہیں کروں گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا، حتیٰ یہ تک ہے اپنے عزیز جو دل کے ٹکڑے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں، ان کے قریب تک جانا پسند نہیں کرتا ہے نا۔ تو تکبر کس بات کا ہے؟ تمہاری طاقت کتنی ہے؟ واقعی تمہاری کتنی طاقت ہے، میری کتنی طاقت ہے۔ آج ایک اور سنانا چاہتا ہوں اور اسی پہ سمیٹ لیتا ہوں۔ آپ دیکھیے، خطبہ ہے مولا کا، خطبہ نہیں سنانا ہے، چند جملے، اور چند جملے میں دیکھیے امام نے انسانوں کی ریالٹی اسی تکبر کے عنوان سے بتائی کہ دیکھو تم کبھی اپنی ذات کے بارے میں سوچنا، تمہاری جو پرسنالٹی ہے نا، تمہیں جو اللہ کہہ رہا ہے احسن تقویم عطا کیا ہے، تم جو انسان کے بندے ہو، اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بڑے ناز و نام سے پروان چڑھایا ہے، لیکن تم جان لینا اللہ کیا کہتا ہے اس کے، وہ سن لیجئے۔ بس چند جملے سنانا چاہتا ہوں، اب اگر بات رہی تو انشاءاللہ باقی اثرات کبھی اور۔ آپ دیکھیے یہ جملہ فرمایا، جان لو یا مسکین و ابن آدم۔ آپ دیکھیے یہ جو مسکین کے لفظ ہے نا، ہمارے وہاں آیا ہے روایتوں میں، مسکین کہتے ہیں جو ایک دن بھی اپنا کیئر نہیں کر سکتا۔ اس کا عجب جملہ نہیں امام نے فرمایا، یہ مسکین ہو ابن آدم، اے آدم کی اولاد تم مسکین ہو، تم اتنے حقیر ہو، تم ایک دن خدا کی عنایت کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ تو اللہ کی بڑائی ہے کہ تم فرعون بنے رہو، وہ رحمان بنا رہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد آج واقعی یہ چیز ہے کہ وہ خدا ہی ہے جو رحمان ہے، ورنہ ہماری جو بدعملیاں جو ہے، ہمارے تکبر تو انسان کو اللہ کے سامنے ایسا کلا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ مقابلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔
قرآن نے ایک چیز جانتے اس تکبر کے بارے میں کہا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارا ٹکراؤ تکبر کرنے والوں کے ساتھ ہوا. اب آپ ایک دوسرا جملہ سنیے, کہا مسکین ابن آدم مکتوم الاجل. فرمایا اے آدم کی اولاد, تمہاری پیشانی پر تمہاری موت لکھ دیا. مکتوم الاجل, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ تمہاری موت کا وقت نہیں لکھا ہے. میں نے تو ایک ایک دانے میں تمہاری موت لکھی ہے, ایک ایک گھونٹ پر تمہاری موت لکھی. اسی لیے ایک سانس بھی جو لے رہے ہو اس پر بھی میں نے موت لکھی ہے. اور آپ دوسرا جملہ دیکھیے, مکتوم الاجل, پھر مکنون العلل, تمہارے وجود میں ہی ہزاروں بیماریوں کے جراثیم رکھ دیے, بس ایکٹیو کرنا میرا کام ہے. آپ دیکھ لیجیے, آج آپ اسی سے پوچھیں کسی ڈاکٹر سے, کہتا ہے انسان کے اندر ہر طرح کے وائرس ہیں, بس اللہ کی مہربانی سے ہو. میں نے ایک سرجن سے بات کی تھی کسی موضوع پہ, اس نے کہا کہ جس کے بارے میں بات کر رہے ہو نا, یہ اللہ کی مہربانی سے زندہ ہے. بس اتنے بڑے بڑے مرض لے کے وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, یہ صرف اللہ کی مہربانی پہ چل رہا ہے. اور کوئی دنیا کا سرجن اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا, کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا. یہ وہی ڈاکٹر ہے جو علاج بھی کر رہا ہے, اس کو دوڑا بھی رہا ہے. یہ گجب سے ہے. وہاں پر میں مکنون العلل, اس کے اندر وائرس رکھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے آج تاریخ میں, ہمارے حدیثوں میں بھی ہے, انسان مرتا ہے تو جو فاسد بدن کرنے ملینز یہی پیٹ کے جو ہے کیڑے کھانے لگتے ہیں. انسان کل تک نہیں کھا رہے تھے, ادھر سانس نکلی وہی کھانا شروع کرتے, اور چند دنوں میں کام ختم. ہم کہتے ہیں یہ تمہارے اندر موجود ہے. اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا, اس کے بعد یاد رکھنا محفوظ العمل, تمہاری فائل بھی ریڈی ہے. ہم دوسروں کی فائلیں بہت بناتے ہیں, اللہ کہتا ہے میں بھی تمہاری فائل ریڈی رکھے ہوئے ہوں. اور ہماری جو فائل ہے وہ ہر تصویر کے ساتھ بھی ہے. میں واقعاً کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ قرآن میں کتنی عجیب بات کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی میرا بندہ زبان کھولے گا, نہیں میں نے ایسا نہیں کیا ہے, اسی وقت وہ فلم دکھا دی جائے گی. یہ حتیٰ یہ تک ہے وہ زمین کا حصہ اٹھا کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گی. تم نہیں ہو, اب کیسے انکار کرے گا؟ اسی لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے لما شہدتم علینا, کیوں ہمارے خلاف ہمارا بدن گواہی دے رہا ہے؟ فرمائے تمہارا نہیں, اس خدا کا تھا جس نے تمہیں دیا تھا. تم مالک بن بیٹھے, اللہ نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا تھا. یہاں اس کے ہیں, تمہارے نہیں ہیں. اس کے بعد والا جملہ سنیے, کیا عجب شے ہے. امام کہتے ہیں انسان ان سب کی چیزوں کے باوجود تجھے تکبر آتا ہے, اس کے باوجود تو یہ سوچتا ہے کہ تیرے اندر تکبر ہونا چاہیے. ایک جملہ آگے کہتے ہیں انسان تو لمح البقع, تجھے تو ایک مکھی تڑپا دیتی ہے. آج آپ کبھی دیکھ لیجیے ایک مکھی انسان کو کتنی عاجز کر سکتی ہے. جو ربکم الاعلیٰ کہتا تھا, خدا نے ایک مچھر سے اس کے ناک میں دم کروا دی, ایک مچھر سے. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بھئی انسان جو اتنی طاقت, ہزاروں لاکھوں فوج لیے ہوئے, اسلحہ لیے ہوئے میری حفاظت کے لیے, یہ وہ کیا کیا کرتا ہے. امام فرماتے ایک مکھی تجھے کیا کرتی ہے, تڑپا دیتی ہے. ایک مچھر کیا کرتا ہے, تمہیں مار دیتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. اور آگے کا جملہ ہے, کہتے ہیں انسان اس سے بھی بڑھ کے, آپ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے. امام کہتے ہیں اور تم جاننا چاہتے ہو تقتلہ الشرقہ, تمہیں ایک گھونٹ پانی کا بھی یہی موت کا پیغام لے آتی ہے. ادھر پانی پیتے ہو اور وہی تمہارے گلے میں اٹکتا ہے اور کام ختم. ایک لقمہ یہی تمہاری گردن میں پھنستا ہے اور تم مر جاتے ہو. یہ ہو تمہاری حصے, تمہاری زندگی یہ ہے. تم اپنے کو طاقتور سمجھتے ہو, جو پانی بڑے آرام سے گٹر گٹر پی رہے ہو, یہی پانی کے ایک گھونٹ تمہیں مار دیتا ہے. یہی لقمہ ایک جو آرام سے کھا رہے ہو تمہیں مار دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے. اس کے بعد جملہ فرمایا
اے انسان تو وہ ہے تنتنہ العرقہ، تو اتنا ہی ہے پسینہ آتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں تجھ سے بدبو کی بنا پر. انسان تکبر. آپ دیکھو کتنی چیزیں امام نے، ہر ایک چیز ایک پیغام لے کر آئی. میں نے آیتیں نہیں پڑھی، اتنی ساری آیتیں تکبر کے بارے میں ہے کہ میں نے سوچا خالی میں آیت ہی پڑھوں گا کیا، اتنی آیتیں تکبر کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر برائی کی جڑ انسانوں میں تکبر، ہر گھر بکھرنے کی جڑ تکبر، ہر ناکامی کی جڑ تکبر، اور یقین جانے ہر ہلاکت کی جڑ بھی تکبر. عزیزان گرامی، یہ تکبر ہمیں اپنے وجود سے نکالنا ہوگا، ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اس سے نجات پانا ہوگا. آپ کبھی سوچئے جو اتنے طاقتور تھے وہ اتنے ہی زیادہ متواضع تکبر کے خلاف تھے. آپ کبھی سوچئے ہمارے مولا آقا کے سامنے کوئی اگر کہتا تھا آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، فرماتے تیری ہوگی قبول، تو مجھے کہہ رہا ہے، ایک سامنے گالی دے رہا ہے، امام کی فوج کھڑی ہے، چاہتے تھے ایک سیکنڈ میں مار دیتے. فرمایا لگتا ہے تم میں کوئی کمی رہ گئی ہے، شہر میں نئے ہو، کھانے کی ضرورت ہے، کپڑے کی ضرورت ہے. آپ کبھی سوچئے کس حد تک حتیٰ رسول اللہ کے لیے ہے کہ ایک عورت پیچھے سے عبا کھینچتی تھی اور گردن میں وہ عبا پھنس گئی تو سانس رکنے لگی رسول اللہ کی. اصحاب نے دوڑانا چاہا، رسول اللہ نے کہا نہیں، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ اسے آپ نہیں دیکھ رہے وہ بار بار کھینچ رہے. فرمایا میں دیکھتا ہوں تو چھپ جاتی ہے، تو میں کیا کروں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کرنا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے آپ کی عبا چاہیے گا، لے لو. آپ دیکھو کس حد تک تواضع پایا. جو سب سے بڑے انسان تھے سب سے زیادہ تکبر تھا، سب سے زیادہ متواضع تھے. آپ کربلا میں تواضع دیکھنا ہے. کبھی آپ سوچئے جن کے ہاتھوں میں نے ایک روایت کا جملہ دیکھا، جب حل من ناصر ینصرنا امام نے کہا تو آواز آئی حسین جنگ کرنا چاہتے ہو؟ اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تلوار نام میں رکھ لو، ہزاروں فرشتے تمہارے اذن کے لیے منتظر ہیں. تمہیں ایک تیر چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایک تلوار چلانے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں. پورا یہی کربلا زمین کے ساتھ ان کی قبر بنا دے گا. کہ نہیں اے اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، آیا ہوں تیرے بندوں کو اس گمراہی سے نجات دینے کے لیے، اور اے اللہ اگر میرا خون تیرے دین کی جڑوں کو سینچے بغیر ترقی نہیں کر سکتا تو اے اللہ میرا خون تیرے لیے حاضر ہے. آپ کبھی سوچئے یہ جملہ امام نے فرمایا کتنا عجیب تھا کہ فرمایا ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتلی، اگر دین محمد باقی نہیں رہ سکتا سوائے میری شہادت کے تو یا سیوف و خزینی، اے تلواروں آگے بڑھو اور میری گردن کو سر سے جدا کر دو. میں ایک جملہ خالی کہنا چاہتا ہوں. میں نے مقتل میں دیکھا امام نے 7 بار حملے کیے اور 7ویں بار جب یہ آواز آئی تلوار حملہ، اور پھر 4000 تیر اندازوں نے عمر سعد کے کہنے پہ کہ اے تلوار چلوانے والے ہٹ جاؤ، نیزہ چلانے والوں ہٹ جاؤ، تیر اندازوں آگے آؤ. 4000 تیر انداز نے چاروں طرف سے مولا کو گھیر لیا، اور جب مولا کو گھیر لیا اس کے بعد کہا کہ یہ زہرا کا لال ہے، تیر برساؤ. آپ کبھی سوچئے، اسی لیے ایک جملہ میں نے مقتل میں دیکھا کہ جب 4000 تیر ایک ساتھ چل رہے تھے اور مولا دفاع نہیں کر رہے تھے، مولا تو تلوار اپنی نام میں رکھ چکے، تیر وجود ناظرین پہ برس رہا تھا. آخر ایک تیر پیشانی امام پر جب لگا تو علامہ مجلسی کہتے ہیں اس تیر اتنا شدید تھا کہ امام جب تیر نکالتے ہیں
تو خون کا فوارہ نکلا، حسین زہرا کا لال گھوڑے پر ڈگمگانے لگا۔ اب جب ڈگمگانے لگا تو تاریخ کہتی ہے ایک بار حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ زمین کربلا پہ آئے، لیکن آقا کا جسم تیروں پہ معلق رہا، اور جب زمین کربلا پہ آئے تو ایک عجب مقتل کا جملہ ہے کہ آقا نے پوری طاقت سمیٹی، کھڑا ہونا چاہتے تھے لیکن کھڑے نہیں ہو سکے تو زمین کربلا پہ گر گئے۔ اب پھر جب اٹھنا چاہتے تھے تو اٹھ نہیں سکتے تھے، تو روایت کہتی ہے امام کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب پھر بیٹھنے کی طاقت نہ رہی تو زمین کربلا پہ لیٹ گئے، اور وہاں پہ عذاب۔ اس کے بعد ایک جملہ سن لو، تاریخ کہتی ہے میرے ساتھ نے آواز دی، اے آگے بڑھو، اے میرے فوجیوں آگے بڑھو، حسین کا سر قلم کر لو۔ آقا، تاریخ کہتی ہے، مقتل کہتا ہے، امام جب لیٹ گئے زمین کربلا پہ گر گئے تو ایک بار غش سے آنکھیں کھولی تو دیکھا شمر سینے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور تلوار کے بجائے ہاتھ میری داڑھی میری ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہے، تلوار چلانا چاہتا ہے۔ امام نے پوچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کون ہے؟ اس نے ایک بار منہ سے پاٹا ہٹایا، کپڑا ہٹایا، امام نے غور سے دیکھا، فرمایا ہاں میرے نانا نے سچ فرمایا تھا، تو ہی میرا قاتل ہے۔ بس یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے تکلیف دی۔ یہ جملہ شمر نے سنا، تاریخ کہتے اس کی پوری طاقت سے امام کو پیشانی کے بل زمین کربلا پہ لٹایا۔ حسین شاید انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی پیشانی زمین کربلا پر آئی، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، یا غیاث المستغیثین لا معبود سوا، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچنے والے، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں۔ اور وہاں میں اس کے بعد جب جملہ فرمائے کہ اے اللہ ان سارے لوگوں کو تیری محبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو یتیم بنا رہا ہوں تیری محبت میں۔ مولا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ نے تو یہ کہہ دیا، لیکن آئیے کربلا میں خیموں میں آگ لگی، ایک بچی کے دامن میں جب آگ لگی تو حمید ابن مسلم کہتا ہے وہ بچی کبھی داہنی طرف بھاگتی تھی کبھی بائیں طرف بھاگتی تھی، اور جب بھاگتی تھی تو شعلے اور بھڑکتے تھے کہ تب مجھے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ گھوڑے کو دوڑایا، اس بچی کے پاس پہنچا، اور جب قریب پہنچا تو بی بی وہ پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے پوچھا بیٹا کیوں ہٹ رہی ہو؟ کہا شیخ میرے قریب نہ آنا۔ پوچھا ہے بی بی میں تو کرتے کی آگ بجھانا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سنا، تڑپ کے کہا اتنی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اگر مہربانی کرنا چاہتا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بی بی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہا تجھے پتا نہیں، ارے میرا دادا مشکل کشا ہے، میں جا کر کہوں گی اے دادا کربلا میں آؤ، تمہاری پوتی کے ساتھ وہ ظلم ہوا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، ہماری حاجتوں کو قبول فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، مومنین جہاں میں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما، جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ہماری خاص حاجتوں کو قبول فرما، ہمیں اے اللہ جو زیارت کی توفیق عطا فرما، ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے، مرحوم نور علی بھائی وکیل، گلبانو بھائی وکیل اور وکیل فیملی۔
حاتم حسین